بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز عارفین۔ امام حسین کی شہادت پر ذوالجناح کا عجیب منظر۔ امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھا، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرتے ہوئے تھے۔ ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین سے جڑی تھی اور یہ امام حسین کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین بچپن سے ہی ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی امام حسین سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ دوستو، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون نے نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتے لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے اور ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ کے آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرین پرین سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی میں پھیل گئی۔ کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسانے لگا ہے۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے، اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر اس نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی، پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔ خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، انہیں کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ کے قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور اللہ کا ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میرے اہل بیت کے بغض حسد ہو، تو میں محمد اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔
اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ.